عبادات میں عورت کو حیا کا خیال کرنا ہے. حیا کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمل نہیں کرے گی. اب کوئی آپ سے پوچھا کرے نا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث پیش کرو, تو آپ فوراً کہہ دیا کرو عورت حج میں رمل نہیں کرے گی, اس پر کوئی حدیث پہ نبی نے تو کیا ہے. عورت صفا اور مروہ میں دوڑتی, بولو بھائی, نہیں ہے. مرد دوڑتے ہیں, نبی بھی دوڑے ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہے. یہ جو مرد اور عورتوں کی نمازوں میں فرق ہے نا, اس پر جو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث پیش کرو, یہ مطالبہ بھی غلط ہے. ہمارے ذمے دلیل پیش کرنا ہے, آپ کے مطلب کی دلیل پیش کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادات میں عورت مرد سے خود بخود حیا اور شرم کے معاملات میں فرق ہے شریعت میں. اس کے ہم نے کئی دلائل دیے ہیں. عورت کو حج میں رمل کی اجازت نہیں ہے, کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورت کو رمل سے منع کیا گیا ہو. بھائی جب حج کا پہلا طواف ہوتا ہے سینہ اونچا کر کے کرتے ہیں نا, ہمارے نبی نے فرمایا, جیسے یہ فرمایا نا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو, ایسے ہی نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو, یعنی جیسے میں حج کرتا ہوں ویسے ہی حج کرو. تو نبی نے تو رمل کیا پہلے 3 چکروں میں. امت میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ عورت بھی کیا کرے گی, سینہ تان کے طواف کرے گی. نہ نہ نہ. کیوں؟ عبادات میں عورت کو حیا کا خیال کرنا ہے. حیا کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمل نہیں کرے گی. اب کوئی آپ سے پوچھا کرے نا عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر کوئی حدیث پیش کرو, تو آپ فوراً کہہ دیا کرو عورت حج میں رمل نہیں کرے گی, اس پر کوئی حدیث پہ نبی نے تو کیا ہے. عورت صفا اور مروہ میں دوڑتی, بولو بھائی, نہیں ہے. مرد دوڑتے ہیں, نبی بھی دوڑے ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہے. ایک میں نے یہ سوال اٹھایا تھا, تو ایک فتنہ پرست ہے چینل پہ آج کل بہت آ رہا ہے. میں نے کہا, سوال اٹھایا تھا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت لبیک آہستہ آواز سے کہے گی, مگر پوری امت کیا کہتی ہے, عورت لبیک, حالانکہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. تو اس نے فوراً, ایک چینل ہے فتنہ پرست, اس نے ایک حدیث پیش کی, عبداللہ بن عمر کا ارشاد ہے کہ عورت کیا کرے گی, آہستہ لبیک کہے گی. واڑے واہ, ٹھیک ہے. جب ہم کسی صحابی کا قول پیش کریں تو وہ حدیث نہیں ہے, وہ کہتے ہیں حدیث صرف نبی کا قول ہے, اور آپ یہاں کس کی تقلید کر رہے ہو, صحابی رسول کی, حالانکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو ایسے تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی ہیں, فقہاء سے بڑا مقام ہے ان کا, امام بخاری بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. ایسے تو فتاوی دینے پر آئیں تو ہمارے پاس بہت سارے فتاوی ہیں. آپ ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہو کہ حدیث دکھاؤ, نبی کا قول دکھاؤ. تو ہم بھی آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت رمل نہیں کرے گی, عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں. حالانکہ جو دوڑی تھی حضرت ہاجرہ وہ تو عورت تھیں, اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورتیں تو دوڑیں, مرد بے شک نہ بھی دوڑیں, کیونکہ یہ تو سنت عورت کی زندہ کر رہے ہیں. وہ دوڑی تھیں, اور ہم خواتین کو وہاں دوڑنے سے منع کرتے ہیں. تو حج میں حیا کا اتنا اظہار نہیں کیا گیا شریعت میں, خیال نہیں. نماز میں تو بہت زیادہ خیال کیا شریعت نے. عورت مردوں کی سے بالکل پیچھے کھڑی ہوگی, عورت کا سطر مرد کی نسبت زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے. کیوں؟ وہ عورت ہے. پھر گھر میں برآمدے کی نماز صحن سے افضل ہے. کیوں؟ وہ کیا ہے, وہ عورت ہے, اس لیے. تو پھر عورت کو نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. اگر آپ سے نماز میں کوئی غلطی ہوئی, مرد سبحان اللہ کہیں گے, عورت کیا کرے گی, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ مارے, آواز نہیں نکالے گی. حالانکہ عام حالات میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے, ضرورت کے وقت بول سکتی ہے, مگر نماز میں ضرورت کے وقت بھی نہیں بولے گی. نماز میں اگر بیٹا نماز پڑھا رہا ہے, ماں اور بیٹا مل کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ماں بیٹے سے آگے کھڑے ہو کر امامت نہیں کرا سکتی, کیونکہ نماز میں ماں بیٹے کا فرق ختم, مرد اور عورت کا فرق آ جاتا ہے کہ یہ مرد ہے, یہ عورت ہے, یہ پیچھے کھڑی ہوگی اور بیٹا آگے کھڑے ہوگا. نہیں یاری بات.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام نماز میں عورت کو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ عورت. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے اس پر اجماع چلا آ رہا ہے, تقریباً 1200 سال اس پر اجماع چلا آ رہا ہے. تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, مرد مردوں کی طرح نہیں پڑھے گی. اجماع ہے. حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ, حتیٰ کہ پرانے اہل حدیث کے بھی جتنے فتاوی ہیں سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے گی. آپ اہل حدیث کے بھی پرانے فتاوی اٹھائیں نا, 150-200 سال پرانے, ان میں بھی یہ لکھا ہے. اہل حدیث کے جتنے ہندوستان میں جو اہل حدیث کے فتاوی ہیں ان میں بھی لکھا ہے کہ عورت کیسے پڑھے گی. یہ بعد میں اہل حدیث حضرات نے مسئلہ نکالا ہے, اور اس میں یہ شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ عورت کیسے پڑھے گی, جیسے مرد پڑھتے ہیں. ان کی رائے کو یہاں اہل حدیث نے فالو کیا. اس سے پہلے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا, وہ اہل حدیث کے فتاوی میں نہیں ہے. ایک مسئلے پر جب امت جمع ہو جائے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو یہ صدیوں سے علماء غلط فتوے دیتے آئے ہیں, وہ سارے غلط تھے اور اب لوگ صحیح ہونا شروع ہو گئے. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے یہ؟ تو اجماع بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے ایک حوالہ نقل کیا ہے کسی تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, تو حوالہ خود اس کی علامت ہے کہ باقی ساری عورتیں اس دور میں عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. امام بخاری نے ایک روایت ملی تو انہوں نے نقل کر دی. جو چیز منفرد ہوتی ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جیسے آپ کسی محلے میں گئے, ساری خواتین سمٹ کے پڑھ رہی ہیں, ایک آپ کو نظر آئی مردوں کی طرح, تو آپ روایت بیان کر دیں گے میں اس محلے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت کیسے پڑھ رہی ہے, بولو بھائی, اور مردوں کی طرح پڑھ رہی ہے. اس کا مطلب باقی ساری کیسے ہیں؟ یہ خود اس کی دلیل ہے. تابعین تبع تابعین کے دور میں سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھیں. ایک خاتون کو امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ کیونکہ منفرد تھی سب سے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام بخاری نے کسی مرد کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ عورت کی طرح نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ مردوں ہی کی طرح پڑھتے تھے, اور عورتیں ساری عورتوں کی طرح. ایک خاتون نقل کر دی کہ وہ کس طرح. تو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, علماء کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو فروعی مسئلہ, اختلافی مسئلہ, اس میں یہ نہیں کہ کوئی جنت جہنم کا معیار نہیں ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے اس مسئلے میں, بہت بڑی خطا. آپ اپنے پرانے فتاوی اٹھا کے دیکھ لیں اہل حدیث حضرات, اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ خواتین سمٹ کے نماز. ممکن ہے شیخ بن باز سے پہلے بھی کسی نے فتویٰ دیا ہو, لیکن اس سے پہلے ہمیں صدیوں تک بڑے بڑے علامے گزرے. امام احمد ابن حنبل, ان کے شاگردوں نے ان سے نقل کیا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اللہ کے بندو, امام احمد ابن حنبل سے زیادہ کون حدیث جانتا ہے؟ امام شافعی سے زیادہ کون حدیث جانتا ہے؟ یہ بڑے بڑے علامے کے سارے معاذ اللہ بیکار لوگ تھے. کس طرف آپ امت کو لے کے جا رہے ہو؟ امت سب سے بدگمان ہو رہی ہے. یہ صرف دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے, تو پوری امت ایک طرف ہے, آپ پوری امت کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں. تو کیسی بات ہے کہ حدیث ان میں سے کسی نے بھی نہیں سمجھی. تو اب میں کہتا ہوں اہل حدیث ہی کے فتاوی دیکھ لینا پرانے, سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سمٹ کے, کیونکہ وہ اس وقت یہ چیز تواتر سے چلی آ رہی تھی, کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کے خلاف. اسی طرح یہ جو عام موضوع پہ مسا ہے یہ بھی 15ویں صدی کی ایک نئی ایجاد ہے. عام موضوع پہ مسا, ہمیں فقہا میں صدیوں تک اس کا کوئی تصور نہیں ملتا کہ عام موضوع جو بالکل جس میں پانی برے آرام سے چلا جاتا ہے اس میں لوگ, لیکن پوری دنیا میں رائج ہو گیا یہ. تو ہم اس وقت کو دیکھیں یا اس وقت کو دیکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصر کے علماء داڑیاں نہیں رکھتے اور وہ بھی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور فقہا کا حوالہ دیتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندو, آج سے 150-200 سال پہلے کوئی عالم دین آپ کو بغیر داڑھی کے پوری دنیا میں نظر نہیں آیا. اب کتابیں اٹھا کے دیکھو نا. اب مصر کے مولویوں کو ہم مانے اس زمانے کے, تو جب بے دینی آتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا موضوع پہ مسا کرنا یہ دین یا بے دینی, اہل حدیث حضرات نے اپنے حساب سے اس میں قرآن و سنت ہی کو فالو کیا ہے. ان کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے, ہم مانتے ہیں کہ ان کا مقصد اتباع رسول ہی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے اخلاص کے باوجود اس مسئلے میں اجتہادی خطا ہوئی ہے. اجتہادی خطا جب امام ابو حنیفہ سے ہو سکتی ہے, امام شافعی سے ہو سکتی ہے, تو میرے بھائی اہل حدیث علماء سے بھی
ہو سکتی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان کو ازسر نو اس مسئلے پر غور دوبارہ کرنا چاہیے, اور بعض اہل حدیث حضرات نے اس پہ آواز بھی اٹھائی ہے. خیر, پھر بھی اگر غور نہیں کرتے تو کرتے, جیسے پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم پھر بھی اسی کے قائل ہیں کہ عورت مردوں ہی کی طرح پڑھے گی, تو ٹھیک ہے پڑھیں, مگر حنفیوں پہ طنز نہ کریں, بس اتنا بھی کافی ہے. امت میں اختلاف نہ ختم ہو, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر آپس میں لڑائی اور نفرت بند ہونی چاہیے. یہ جو طنز والا لہجہ ہے نا, کہ میں ان کو بولوں کہ یہ حدیث کا منکر اور وہ ہمیں بولیں کہ یہ حدیث کے منکر, اس سے آپس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف پیدا ہوتا ہے. یہ کام کم از کم تو ہمیں کم از کم دفاع کی حد تک تو اپنی بات کہنے دینا کہ بھائی ہم قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں, ہمارا مقصد اتباع رسول ہی ہے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جب اس طرح سے نماز پڑھتی ہیں, حیا کے ایک طرف اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ایک طرف وہ سردے میں بالکل اسی طرح سرین اوپر کر کے نماز پڑھے, یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ, اور ہم نہیں سمجھتے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور یہ چاروں صدیوں سے جو فتوا, خود اہل حدیث علماء بھی ان کے فتوا بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اسی طرح ہوگا. اس پر جو باقی روایات بھی ہیں, لیکن کچھ تو روایات ضعیف ہیں جو ہمارے حضرات پیش کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ روایتیں ضعیف ہوتی ہیں. ہمارے والے بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ صحیح ضعیف کی پرواہ کیے بغیر پر جو چیز بھی مل رہی ہے مارکیٹ میں اس کو لے آؤ, تو ہمیں روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی فتاوا ہیں تابعین کے, وہ صحیح سند سے ثابت ہیں, اور کچھ روایات بھی ہیں مرسل احادیث ہیں, ان میں اختلاف ہے کہ مرسل حجت ہے یا نہیں, وہ لمبی بحث چلی جائے گی. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے دلیل ہے, بس آپ جس قسم کی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس کے ذمے نہیں ہے. اب مرد اور خواتین کی نماز میں آپ کے بخاری کی حدیث دکھاؤ, فلانی حدیث دکھاؤ, یہ باقاعدہ ایسی حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہے کہ نبی نے عورتوں کو حکم دیا کہ یوں سمٹ کے سجدہ کرو, اور ایسی واضح مرفوع روایت دکھاؤ, تو بھائی ہمارے ذمے ایسی روایت دکھانا نہیں. ہم یہ کہیں گے پھر ایسی حدیث دکھاؤ جس میں خواتین کو حکم ہو کہ وہ رمل نہ کریں, وہ صفا مروہ میں دوڑ نہ لگائیں, وہ لبیک کیسے کہیں. تو عورت کا تو مطلب ہی عورت ہے نا, وہ تو سمٹے گی. عورت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خواتین آئی تھیں, جو لڑکیاں آئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, اللہ نے ان کی چال میں حیا کا تذکرہ کیا ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے, تو نماز میں حیا پسند نہیں ہوگی کیا؟ نماز میں تو اور زیادہ اس کو حیا کا اظہار کرنا ہے. اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ کیسے پتا چلے گا یہ حیا والی نماز ہے اور اس میں حیا کم ہے. حیا ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈیفائن کیا جا سکے, حیا محسوس کی جانے والی چیز ہے. جو خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں ان کو ایک طرف کھڑا کر کے نماز پڑھائیں جو سمٹ کے پڑھ رہی ہیں. کسی تیسرے امپائر سے پوچھیں کہ ان دونوں میں حیا کس میں زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ خود کہے گا جو سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہے اس میں عورت پنا زیادہ جھلک رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر بھی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد اہل حدیث حضرات پہ طنز کرنا نہیں ہے, اپنے دلائل دینا ہے. اگر ان کو ہماری رائے نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں, وہ اسی رائے کو فالو کریں, بس طنز نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ طنز نہ کریں, اتنا بھی کافی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ طنز نہ کریں.